بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی جن کا ذکر سنتے ہی دل پر عجیب سا اثر ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا، جو موجودہ ایتھوپیا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ آپ سیاہ فام تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے تھا، جو مشرک اور سخت دل انسان تھا۔ غلام ہونے کے باوجود حضرت بلال میں عزت نفس اور سچائی کی جستجو نمایاں تھی۔ وہ بتوں کی پوجا سے بیزار رہتے تھے، دل میں کچھ اور تلاش تھی اور ایک سچے رب کی تلاش میں تھے۔ قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا، کیسے دیکھا؟ تو بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں۔ لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرہ والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح تک مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے، جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان چند خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دل کو کلمہ توحید نے ایسا چھوا کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ عہد عہد کی صدائیں
ان کے ایمان کا مظہر بن گئیں۔ ظلم و ستم کا ایک طویل دور جو حضرت بلال نے برداشت کیا، امیہ بن خلف نے جب ان کے اسلام لانے کی خبر سنی تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بڑا پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ محمد کو چھوڑ دو، مگر بلال صرف ایک ہی لفظ دہراتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستو، اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کریں تو جب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کروا دیا۔ یہ آزادی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھی۔ حضرت بلال صرف آزاد انسان ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، قربی و محبت کے پیکر اور اصحاب خاص میں شامل ہو چکے تھے۔ اذان دینے والے پہلے مؤذن حضرت بلال، اسلام کا پہلا معزز بننے کا شرف بھی حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اذان دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا۔ ان کی بلند واضح اور روح پرور آواز سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے۔ آپ کی اذان آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو گرماتی ہے، گویا کہ بلال وقت اور زمین کی حدود سے آزاد ہو چکے ہیں۔ فتح مکہ کا دن تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم ہوا۔ یہی وہ بلال تھے جنہیں کبھی کعبہ کے قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج وہی اللہ کے گھر پر اذان دے رہے تھے۔ یہ تھا اسلام کا عدل اور اللہ کے دین کی سربلندی۔ وصال حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وصال کچھ اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ میں رہنے سے دکھی ہو گئے اور شام چلے گئے۔ وہ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے رہے۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال تم ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اذن وصال تھا۔ آپ نے یہی دعا مانگی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اور وہ وقت جلد ہی آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر، وفا اور عشق رسول سے انسان غلامی سے عظمت تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سیرت اصحاب سے روشنی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔